بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعظم ملک کے ساتھ میں ہوں حسن رضا، آپ دیکھ رہی ہیں اورا ڈیجیٹل۔ اور سب کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے حسن صاحب آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ملک صاحب، اگست 1947 کو جی سر۔ ایک ٹرین لاہور پہنچتی ہے۔ ٹرین کی 16 سے 20 بوگی ہیں سر۔ ایک ڈرائیور ہے جو روکتا ہے، صرف ڈرائیور ٹرین سے باہر آتا ہے، باقی ٹرین میں صرف لاشیں۔ یہ واقعہ ہے پاکستان ہندوستان کی تقسیم کا۔ جی سر۔ سب کو ذبح کیا۔ آج کل کی جنریشن جو ہے، جس کو جین زی کہتے ہیں یا پوسٹ ملینیلز کہتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے کیسی قربانیاں دی۔ زومبیز ہے خاص آئیڈیالوجی کی۔ جی کل آپ نے ایک تقریر سنی ہوگی چیف آف آرمی اسٹاف سر، سب میرا دل تو جوش سے بھر گیا جب انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو پاکستان کی کہانیاں سنیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ دیکھیے حسن صاحب، دیکھیں یہ پاکستان کے اندر جو فوج کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کی جو تقریر ہوتی ہے وہ کوئی معمولی تقریر نہیں ہوتی۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک پورا نیریٹو چھپا ہوتا ہے۔ وہ ملکی معاملات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ان کے جو نیبرز کنٹریز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی، اور ملک کے اندر جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے چیزوں کے اوپر، جو پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایک ان کا خطاب جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ چونکہ افواج پاکستان اس ملک کا جو ہے وہ ایک مضبوط ادارہ ہے، تو اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی تقریر بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ویسا روز میں نے بھی وہ تقریر سنی اس کنونشن کی، پرائم منسٹر پاکستان بھی اس کے اوپر بولے۔ ایک بہت بڑا کنونشن تھا، 1500 کے قریب آپ نے غیر ملکیوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ عاصم ریر صاحب نے اس کے اوپر بڑی واضح طور پر بولی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بولنی بھی چاہیے تھی، جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور وہ تھی مایوسی کے خلاف ایک نیریٹو انہوں نے بنایا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کو جو مایوسی نظر آ رہی ہے اب اس سے نکلا ہے نا، آپ کتنی دیر اس میں بیٹھیں گے۔ اچھا، اس کی ان کی آرمی چیف کی اگر تقریر کو ہم پوائنٹس وائز دیکھیں تو وہ تقریر ہمیں سب سے پہلے جو اس کا پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ آتا ہے کہ نوجوانوں پر اعتماد کرے۔ انہوں نے اپنی تقریر نے نوجوانوں پر اعتماد کیا، اس کا اظہار بھی کیا۔ پھر مایوسی کے خلاف ان کا نیریٹو ہے، پھر تعلیم اور علم کی اہمیت پر انہوں نے زور دیا، پھر قومی یکجہتی کا پیغام بھی ان کی اسپیچ میں آیا۔ دہشت گردی کے خلاف جو دو ٹوپ موقف ہے، دیکھیں آرمی چیف کا جو موقف ہوتا ہے دہشت گردی کے اوپر وہی پرویل کرتا ہے، اور جو دو ٹوپ موقف کا وہ ذکر کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا ہارٹ اسٹیک کی بات۔ ہاں انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 1500 لوگ آئیں گے اور آ کے آپ کا بلوچستان لے جائیں گے۔ یار مجھے حسن صاحب ایک بات بتائیں، امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کے اندر کئی ریاستیں یہ کوشش کر چکی ہیں کہ وہ امریکہ سے جدا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بندوق اٹھا لی ہے ریاست کے خلاف، انہوں نے بندوق اٹھا لی ہے۔ امریکہ کا چہرہ نیو یارک، شکاگو، ٹیکسس، لاس اینجلس، لاس ویگس، اس کے علاوہ آپ امریکہ میں جائیں آپ کو امریکہ میں بھی غربت نظر آتی ہے۔ جو دور کی اسٹیٹس ہیں، کیلوراڈو ہے یا دیگر اسٹیٹس ہیں، ان کے دیہات ہیں وہاں پر بھی غربت ہے، وہاں پر بھی ترقی نہیں پہنچی۔ وہ لوگ کیا انہوں نے بندوق اٹھا دی؟ وہ ٹرمپ صاحب کے خلاف یا امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہتے ہیں جی ہماری ریاست، ہماری ایک اسٹیٹ علیحدہ کرتے ہیں، ہمیں نیا جو ہے وہ امریکستان بنانا۔ آپ کو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں، آپ اس ملک کا حصہ ہیں، او بھائی آرمی چیف صاحب نے آپ کو روکا ہے کہ آپ ریاست کا حصہ نہ بنیں، آپ تعلیم حاصل نہ کریں، آپ جو ہے وہ شعور حاصل نہ کریں، آپ ہیلتھ کے اندر پروگریس نہ کریں، آپ انفراسٹرکچر کے اندر پروگریس نہ کریں، آپ اپنی یہ جو 2% کے لارڈز ہیں جو وہاں پر جو 2% کے لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، فیوڈرز بیٹھے ہیں، آپ وہ کبھی آپ کہتے ہیں جی آپ نے پپٹی صاحب کو شہید کر دیا، کبھی آپ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو کر دیا۔ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے، میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر ڈاکو گھسائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ مفاہمتی راستہ تلاش کریں، آپ انہیں گولی ماریں گے۔ تو ان کی جو تقریر تھی بلوچستان کے اوپر، میں کہتا ہوں کہ ایز اے اسٹیٹسمین شپ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے یہی بنتی تھی کہ یہ ممکن ہے کہ 1500 بندے ہیں بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، کبھی پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، کبھی پہاڑوں سے ہم نیچے آ جاتے ہیں،
آپ کو شرم ہی آئے گی. اس سے پہلے بھی ایک فیملی تھی جنہوں نے جہاز بھی اغوا کیا سر. میں بتاؤں تو اچھا، اور ان کی تقریر کا جو چھٹا پوائنٹ تھا وہ دیکھیں، وہ جو مظلوم اقوام کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، لیبیا، شام، عراق، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس. ہم اس کو پوائنٹ وائز اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اور ساتواں جو اہم پوائنٹ تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ، میں نے ویسے پہلے نہیں دیکھا، پہلے یہی ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو صحافی سوال کرتے ہیں. پہلی دفعہ انہوں نے براہ راست سوال بھی لیے کہ آپ کریں، نوجوانوں کو کیا آپ سوال کریں، کھل کے کریں. اور میں بتاؤں کہ پاکستان آرمی نے گزشتہ کئی سالوں سے این ڈی یو اے کانفرنس آرگنائز کرواتے ہیں. بلوچستان کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، تو اس کانفرنس میں جو ہے وہ لوگوں کو بلواتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے اس کانفرنس میں مجھے بھی مدعو کیا ہے، اور میں آئندہ کی پروگرام بلوچستان سے ہی کروں گا آپ کے ساتھ. تو اب دیکھیں، میرا ایک اپنا نظریہ ہے، میں ایک نظریہ لے کے جا رہا ہوں نا وہاں پر سیکھنے کے لیے. تو مجھے کیا فوج نے کوشچن سے روک دینا؟ نہیں نا، کبھی نہیں روکنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جو فوج کر رہی ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں، مضبوط ادارہ ہے نا، اس نے اپنے ادارے کے اندر سے کرپشن ختم کی، اس میں میرٹ کو امپوز کیا. ٹھیک ہے، وہاں پر ایک آپ سسٹمائز چیزیں کر رہی ہیں. اب وہ سسٹم کے اندر وہ ادارہ پروان چڑھ رہا ہے. آپ کو پروان چڑھتا ہوا ادارہ قابل قبول نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے حسن صاحب، وہ لیبیا، شام اور وہ لبنان بن جائے، وہ عراق جیسا بن جائے. افواج کو آپ توڑ دیں، بلوچستان اٹھے، وہ فوج کے خلاف ہزار اسٹرائک کرے، سندھ سے فوج کے خلاف آوازیں آئیں، کے پی سے فوج کے خلاف آوازیں آئیں، تو ہر جگہ سے ان کے خلاف آوازیں آئیں، تو پھر فوج کی طاقت کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. کیا گولہ بارود فوج کی طاقت تو سویلینز ہی ہے. فوج کی طاقت ہم میں سے ہے. فوج کی طاقت عوام ہے. عوام جب تک فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور فوج کا جو مرال ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن جو انہوں نے یہ پوائنٹ جس کے اوپر انہوں نے سب سے میرے نزدیک جو سب سے اہم ہے، اور میں اکثر اس کے اوپر ڈسکشن بھی کرتا ہوں حسن صاحب، وہ یہ ہے، اس سوشل میڈیا نے بربادی اتاری ہے. وہ واقعی سپاہ سالار کے نالے کے لائق ہے. 3 زبانوں پر عبور، اور انہوں نے قرآن کی آیات میں سے کہا کہ فاسق کہانی اگر کوئی تمہارے پاس لے آئے تو اس کی پہلے تصدیق کر لیا گئی. دیکھیں، اور سوشل میڈیا کیا کرتا ہے ہمارا؟ اور سوشل میڈیا، آپ خبر آتی ہے، فارورڈ خبر آتی ہے، شیئر، وہی پرابلم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پرابلم ہے ہمارا؟ دیکھیں، یہ تو ہم چونکہ ٹریڈیشنل میڈیا ہے تصدیق کی ہے. دیکھیں حسن صاحب، میرے پاس ہم چونکہ ٹریڈیشنل میڈیا کے لوگ ہیں، نیشنل میڈیا میں کام کرتے ہیں. ٹریڈیشنل میڈیا کا بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آئی کوئی بھی چیز شیئر نہیں کر. مل گئے. اب ٹریڈیشنل میڈیا تو تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے جیو، ایکسپریس، سما، اے آر وائی، جی یہ آپ جو بھی چینل ہے تو 10 ٹاپ چینل میں 10 بی گریڈ چینل، ویکلی سی اور آپ اے بی سی، مطلب اس کے بعد چینل ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، ان چینل کے اندر بیٹھا جو جرنلسٹ ہے، جو رپورٹر ہے، وہ کوئی بھی خبر شیئر نہیں کرتا. وہ پہلے تحقیق کرتا ہے، بھائی یہ جو خبر آئی ہے، یہ جو کوئی بھی خبر آئی ہے، کیا یہ کہیں پر رپورٹ ہوئی ہے پولیس میں؟ اچھا، پولیس میں ہوئی ہے. یہ کہیں پہ ہاسپٹل کے اندر یہ گئے ہیں لوگ؟ اچھا، پھر کیا انہوں نے کوئی اور ذرائع یوز کیے؟ جب اتھینٹک چیز آئے گی تو وہ ٹی وی کے اوپر بولے گا. 5Ws اپلائی کرتے ہیں کہاں کیسے. سوشل میڈیا، آپ آئے ہیں، آپ نے موبائل پکڑا ہے، اور آپ موبائل پکڑ کے افواج پاکستان کے خلاف، آپ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، آپ ملک کی سالمیت کے خلاف آپ بولنا شروع ہو گئے. اور آپ کو شرم ہی آئی نہیں ہے کہ آپ کا ہمسایہ ملک جو ہندوستان ہے وہ آپ کے ٹکڑے کرنے کے در پہ ہے. اور آج سے نہیں، 75 سالوں سے وہ یہی کرتا آ رہا ہے. ہندو تو چاہتا ہی نہیں تھا. یہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، ٹرین رٹی پٹی ہے، یہ آپ ان سے جا کے پوچھ کے دیکھیں آزادی کی قربانی جو وہ کس طرح سے آزادی حاصل کرتے ہیں. آپ کو تو بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں پاکستان مل گیا نا. مجھے اور یہاں پہ لوگ تھا، مجھے اور آپ جب مہاجرین آئے ہیں مجھے اور آپ کو تو ایسے ہی ملا نا پاکستان. مجھے تو ایسے ہی ملا نا. ان سے پوچھ کے دیکھیں نا، کٹے پٹے جب لاشیں آتے ہیں اپنے پیاروں کے، تو پھر کس طرح شارٹ میموری لوگ ہیں، بھول جاتے ہیں دادا کے ساتھ کیا ہوا، نانا کے ساتھ کیا ہوا، نانی کے ساتھ کیا ہوا. خیر یہ بات دیکھیں، نہیں المیہ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جن باتوں کے اوپر زور دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ایک جذبہ ہے جس کا انہوں نے ورثہ روز کھل کر اظہار کیا ہے. اور اس تقریر سے ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ اب ملک کے اندر ایک
تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہو رہی ہے. یعنی کہ اب ادارے بھی اس چیز کے اوپر سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ نے ہنچان جو میرے جال بھائی ہیں اس کو ایسے لگا اور جو روی جو منفی خبریں اور سنسنی آپ پھیلا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کا وقت آ گیا. آپ بولیں جو مرضی کریں. دیکھیں آپ جھکتے مارتے ہیں, آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں, اسٹیج ڈرامے کرتے ہیں, آپ کو اما آ کے پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھ رہے ہیں نا. تو جب آپ ملک کی سالمیت کے اوپر بات کریں گے, دیکھیں ایک بندہ ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, وہ یار اس کو کس نے روکنا ہے؟ مجھے بتائیے حسن صاحب, آپ روکیں گے چاہتی وہ کرتا رہے گا بات. کرتا جائے گا. تو پھر اس کی زبان کسی نے تو پکڑنی ہے نا, کسی نے تو بند کرنی ہے اس کی زبان. اگر فوج اس کی زبان بند کرے تو یہ سارے جو سو کال سوشل اور جو سو کال جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہیومن رائٹ سے بزنس ہے, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. او بھائی ملکوں کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. کبھی دیکھا امریکہ کے اندر کوئی سوشل میڈیا جو پرسنالٹی ہے وہ امریکہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دے؟ ٹھیک ہے, اداروں کے اوپر کبھی کہیں بات نہیں ہوتی, پوری دنیا میں نہیں ہوتی, انڈیا میں بھی نہیں ہوتی. یہ لوگ کہتے ہیں جی کنٹرول ڈیموکریسی. کنٹرول ڈیموکریسی ہے تو کنٹرول ڈیموکریسی میں جس کا ذکر آرمی چیف نے کیا, تعلیم اور علم, کنٹرول ڈیموکریسی میں کسی نے روکا ہے کہ آپ تعلیم کے اوپر کام نہ کریں, ہیلتھ کے اوپر نہ کریں, انفراسٹرکچر کے اوپر نہ کریں, بنائیں نہ نئی یونیورسٹیز؟ بلوچستان کے اندر کس نے روکا ہے؟ بلوچ گورنمنٹ کو 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے خود مختار ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں اپنے ایریاز میں جو مرضی کا. ان کا بجٹ جو ہے بلوچستان کا, ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیں بلوچستان کا جو بجٹ ہے یہ کیوں نہیں سارا یوز کرتے؟ کہاں جاتا ہے؟ اس سے میرا کوشچن ہے کہ اگر آپ نمبرنگ کی جائے تو بلوچستان کا بجٹ کس نمبر پہ آتا ہے؟ کیا جغرافیکل ایریا پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے یا پاپولیشن پہ ڈیوائڈ کیا؟ نہیں ظاہر ہے وہ تو پاپولیشن کے اوپر آنا ہے نا. وہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو ان کی ضروریات ہے. دیکھیے بلوچستان کا بجٹ 25 سے 30% بجٹ تو یوز ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو ڈاکومنٹڈ چیز بتا رہا ہوں. اور ہمیشہ پنجاب نے ہمیشہ سیکریفائز کیا ہے. جی. اور میں نے پہلے بتایا پنجاب ہمیشہ NFC ایوارڈ میں بھی سیکریفائز کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر ظاہر ہے ہم ایک چند جو عناصر ہیں جنہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھا لی ہے. یار مجھے یہ بتائیں, انڈیا کے اندر جو ہے وہ 26 تحریکیں چل رہی ہیں. جی. ٹھیک ہے, تو وہاں کے لوگ جو ہے سوشل میڈیا کبھی آپ نے دیکھا ہے انڈیا کو فالو کرتے ہوں گے؟ کبھی خلاف بات کریں اور آپ بتائیں مجھے. نہیں کر. 26 تحریکیں چل, یہ جو ایک نیریٹو تھا نا جو کہ آپ کو پتا کس زمانے میں ڈیولپ کیا گیا, اور 24 تحریکیں, نکسل باری, کمیونسٹ, پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں. مجھے بتائیں کبھی وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ پولیٹیکل گورنمنٹ انہیں رائٹس نہیں دے رہی, وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ملک کی جو ریاستی ادارے ہیں, سیکیورٹی ادارے ہیں, ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ نہیں اٹھاتے. آپ نے تماشا لگایا ہوا, یہ فوج آپ کو پروٹیکٹ کرے پھر بھی بری, یہ اپنے جو ہے وہ اپنے جوانوں کے لاشیں خود اٹھائے پھر بھی بری. سلام میں آپ کے کام آئے, کوئی قدرتی آفت آ جائے کام ہے نہیں, پھر تو آپ بنا لینا, آپ اداروں کو ڈیولپ کریں. آپ جو سویلین تو کوئی زیادہ ڈیولپ نہیں کر پا رہے. آپ وابڈا سے لے کے حالات دیکھ لیں سر, بتائیں ہر ادارہ جو ہے آپ پر بتائیں نا, اس حالات میں جو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی, تو یہ کریں نا ملک کے اندر, یہ بنائے نا ادارے بنائے, آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے ان کی, تو آپ نہ بلائیں. وہ تو بیچارے خوش ہیں, میں آپ کو بتاؤں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں نہ بلائیں. یعنی کہ الیکشنز ہونے ہیں, آپ نے ان کو بلایا, آپ نے ان کو بلایا, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں نہ بلاؤ بھائی, ہمیں کس جو ہے نا وہ سیاپے میں آپ پہلے کہتے ہیں آ جاؤ, پھر کہتے ہیں یہ اس نے کیا. تو ان کی جو دیکھیں ان کے جو اسلام آباد کنونشن جو اوورسیز کنونشن تھا, اس کی تقریر کو اگر ہم تنقید بھی اس کے اوپر کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر آتی ہے. آپ نے وہی چیزیں ڈسکس کی ہیں جو ہر کوئی پاکستانی چاہ رہا ہے. اچھا, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ سب کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کے برین ڈرین ہو رہا ہے. ویسے برین ڈرین کا ہو رہا ہے, یہ تو سارا جو برین باہر جا رہا ہے یہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہے, ٹھیک ہے, وہاں جا کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, وہی تو برین فل لوگ ہیں. تو کتنی خوبصورت بات کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اچھا لگا. میں دیکھیں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بہت سارے ملکوں کے اندر آنا جانا رہتا ہے, ہم باہر رہے پڑھے بھی سب کچھ کیا. میں آپ کو بتاؤں جو پاکستانی پھیپنے ملک ہیں وہ واقعی پاکستان کے ماتھے کا جھمکا, کانفیڈنٹ لوگ. دیکھیے ریمیڈنسز آپ دیکھیں, اربوں ڈالر سالانہ یہ آپ کو بھیجتے ہیں, آپ کی جو اکانومی ہے اس کو چلا رہے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, یہ محنت کرتے ہیں. دبئی میں دیکھیں یہ ڈربوں میں رہتے ہیں, ایک ایک کمرے میں 8 لوگ ہیں, شفٹوں میں سوتے ہیں, ایک واش روم یوز کرتے ہیں.
کس لیے کہ ریمیٹنس پاکستان بھیجتا ہے پیچھے والوں کا نہ آ جائے. جس سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ باقی ہمارے انویسٹرز ہیں. میں نے پہلے بھی کئی بار ہم ذکر کرتے ہیں, آپ دیکھیں دنیا بھر میں انجینئرز, ڈاکٹرز, اسپیس سائنٹسٹ, ایسٹروفزیشینس, ٹھیک ہے, یہ سارے لوگ کہاں سے ہیں؟ یہ پاکستان کے. ٹھیک ہے, جب ایٹامک بام بنا تھا تو ہمارے جو اوورسیز تھے ان کی پارٹیسپیشن پتہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, لوگوں نے دل کھول کر, ہماری ریمیٹنس بند ہو گئی تھی, ہمارا ہمارا ہماری ایڈ بند ہو گئی, ہمیں بین کر دیا. تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے تب 98 مئی میں جب ہم نے ایٹامک بلاسٹ کیا اور ہم نے پرامن ایٹامک بلاسٹ کر کے دنیا کو بتایا کہ ہم پرامن لوگ ہیں, تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس وقت میں سارا دیا؟ اوورسیز تھے, وہ کنٹریز بھیجتے تھے ہمیں, اور ہمارا ملک جو ہے نا وہ چلنے کے قابل ہوا. تو چیف صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں وہ یقیناً ایک پاکستانی کی بات ہے. اچھا ملک صاحب, اگر آپ مشکل سا سوال کروں آپ سے, جی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے. جی بالکل. اچھا, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کچھ مذاکرات سے حل ہوگا؟ مذاکرات تو آپ کو پتا کتنے کر لیے ہم نے. ٹھیک ہے, کب تک یہ مسئلہ چلے گا اور کیسے چلے گا, اور یا ہم کب تک پکارتے رہیں گے کشمیر ہماری شارک ہے؟ نہیں جی, وہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا تھا کہ جو وضع کشمیر ہے, جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی شارک ہے, اور وہ یقیناً شارک ہے. سارے دریا وہاں سے آتے ہیں, ہماری کھیتی اناج, ہمارا 70% جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں, زراعت کا دار و مدار اسی پانی کے اوپر ہے. جس پانی کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یو نے کہا کہ 2025-26 میں پانی کا بحران, جی ہمیں 2 پروجیکٹ پہلے کیا تھا. قحط سالی کا شکار ہو سکتا ہے پاکستان. تو اسی وجہ سے یہ قحط سالی ہمیں, وہ انڈیا نے وہاں پہ ڈیم بنائی جا رہے ہیں, جی انڈیا وہاں پہ پانی کو سٹور کیا جا رہا ہے, اور آپ یہاں پہ اپنے ملک کے ریاستی اداروں کو, فوج فضائی کو آپ یہیں پہ ڈیویژن کر رہے ہیں. آپ وہاں سے اٹھتے ہیں, چند لوگ بندوق اٹھاتے ہیں, ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اس چیز پہ کنسنسس نہیں ڈیولپ کر رہے کہ ملک کے اندر ڈیمز بننے چاہیے, پانی کی قلت دور ہونی چاہیے, اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان بنانا چاہیے. کشمیر جو ہے, ہم کشمیر سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ ہماری جو ہے نا, جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, کیونکہ ہم اس سے پیچھے ہو گئے تو ہماری جو زمینیں ہیں وہ بنجر ہو جائیں. لیکن قومیں 2 طریقوں سے بنتی ہیں, یا تو آپ سائنٹیفکلی ٹیکنالوجی بیس کے اوپر اتنا آگے نکل جائے پانی میں یوز کر لو. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ رہے. نہیں تو پانی کی تو ضرورت رہی تھی. میں کیسے پانی تو نہیں. پانی کے بغیر تو نہیں زندہ رہی جس. میں وہی تو بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ پانی کو سٹور کرتے ہیں, نئے ڈیمز بناتے ہیں, تو آپ جو پانی کے لیے دیکھیں ایمریٹس, دبئی, ان علاقوں میں بھی پانی کی قلت رہتی ہے, لیکن انہوں نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں. یا تو پھر آپ ٹیکنالوجی وائز بہت آگے چلے جائیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے سنگاپور 2016 میں سنگاپور کی آبادی تھی 2,15,00,000, اور 2016 میں سنگاپور میں ٹورسٹ کتنے ہیں؟ 2.5 کروڑ. 2,15,00,000 آبادی کا والا ملک ہے, تو ٹورسٹ آ رہے ہیں 2.5 کروڑ. ہر ٹورسٹ جو سنگاپور میں انٹر ہوتا ہے, اگر رف ایسٹیمیٹ لگائیں وہ $1,000 خرچ کرے سنگاپور کے اندر, تو آپ دیکھیں کہ معیشت کا پہیہ کیسے چلتا ہے اور نیچے تک اس کے اثرات کیسے آتے ہیں. اس کے لیے آپ کو دیکھیں, آپ کو لانگ ٹرم, یہی تو آپ کو لانگ ٹرم سیکیورٹی چاہیے ہوگی, کیونکہ لہر پروجیکٹ تو بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ لوگ. وہ بھی یہی سوچ کے کرے نا کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وزٹ کے لیے آئیں. ہاں, لیکن وزٹ کے لیے آئے نا, لیکن وہ اس میں سے آپ مال کے چکروں میں نہ پڑے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لہر آئے اور لہر میں کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے, تو اس لہر کا نہ کریں کہ لہر ان کے گھروں میں ہی آئے. اچھا اس سے عام عوام جو ہے, تاجر جو ہے نا, وہ بیچارہ اس لہر کی نظر ہو جائے. اچھا ملک صاحب, سپہ سالار کی ایک جوشیلی اور دھواندار تقریر کے بعد اللہ تعالیٰ نے باران رحمت بھیجا, اور اتنا بھیجا کہ اولے پڑے تھے اور شدید ژالہ باری ہوئی. مجھے پتا ہے آپ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, یہی تو موسمیاتی تبدیلی ہے. لیکن یہ اس کو آپ, وہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہ جو اسلام آباد میں ژالہ باری ہوئی ہے اور جو اولے پڑے ہیں, یہ صرف ان لوگوں پہ پڑے ہیں جو ایک خاص جماعت کے سپورٹر ہیں. تو میں ہنس رہا تھا, میں نے کہا ایسا نہیں ہے. جنہوں نے آرمی چیف کی
تقریر کو پر تنقید کی ہے، یہ ان پر نہیں پڑے. یہی تو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جس کا آرمی چیف جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے آج پاکستان کو بہتر صورتحال میں آپ نے ڈرائیو نہ کیا، آپ نے ایک بہتر صورتحال اختیار نہ کی، تو آنے والے دنوں میں جو خشکی بنجر جو ہوگی زمین کے اوپر وہی ہمارے دماغوں پر بھی ہو جائے. وہ ہمارا جو برین ڈرین ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ بیرون ملک وہ ہمارے انویسٹرز ہیں، یہ خشکی یہاں پر بھی ہو جائے گی. اگر آپ نے آج اسٹرانگلی مضبوط طریقے سے آپ نے معیشت سیکیورٹی کے ایشوز ان پر کنسنسس کے ساتھ اگر آپ نہیں بیٹھے گے، اور جس طرح سے سوشل میڈیا نے تباہی اتاری ہوئی ہے، آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب لگے. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اوور آل اگر اس کی بات کی جائے تو یہ اوورسیز جو کنونشن تھا یہ بڑا اچھا ہے. اس میں شارٹلی آخر میں ہم چند باتیں، اس میں انہوں نے عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا ہے کہ نہ پھر اس کے اندر فیصلہ کریں گی. دیکھیے جو اوورسیز پاکستانی آتے ہیں ان کے بڑے وسائل ہیں. سر اگر میں باہر جاتا ہوں تو میں یہاں پہ جائیداد خریدتا ہوں تو میں جائیداد اس کا نگران آپ کو بناؤں گا یا کسی اور بناؤں. میں ایسے کئی کیسز جانتا ہوں جس میں سگے بہن بھائیوں نے قبضے کر لیے اور سالوں سے کیسز چل رہے ہیں. یہ عدالتوں کے قیام کا فیصلہ بڑا زبردست ہے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے. دیکھیں وہ اربوں ڈالر ریمیٹنس بھیجتے ہیں اور ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جب پاکستان میں آئیں تو ہم انہیں عزت آبرو کے ساتھ ریسیو کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں. میں ذاتی طور پر چیف صاحب کی تقریر سے بہت کنوینس ہوں. اللہ کرے کہ سوشل میڈیا پر مایوسی پھیلانے والے مایوسیوں سے پاکستان کو نجات ملے. اور ویسے بھی یہ مایوسی ہے وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ کر رہی باتیں صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ملک صاحب ایسی ہے نا؟ جی بالکل حسن صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ مایوسی پلانے والوں سے تو کوسوں دور ہو جانا چاہیے. تو مایوسیوں سے آپ دور ہیں. مجھے اور اعظم ملک صاحب کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.